اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحاب سیدنا محمد۔ لوگوں کے معاملوں میں دخل مت دیں، یہ شرابی ہے، یہ کبابی ہے، یہ زانی ہے، اس میں مت گھسیں، بہت نقصان ہوگا۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے لا تنظروا الی ذنوب العباد، لوگوں کے گناہوں کی طرف مت دیکھا کرو، کانکم ارباب، تم اس کے خدا، وہ جانے خدا جانے، تم کیوں اس کے خدا بنتے ہو؟ اس نے یہ کیا وہ کیا، نہ کسی سے کہو یہ کرتا ہے۔ آقا جی کہتے ہیں کسی نے اپنے بھائی کی بدنامی ظاہر کی، اس نے کچھ کیا ہے، مثلا واقعہ کیا ہے، ہو سکتا ہے خدا اس کو معافی دے دے اور تجھ کو خدا بدنام کر دے۔ بڑے لوگ اس مصیبتوں میں پڑے ہو، اس نے کیا اس نے کیا، کانا پھوسی نہیں کرنی چاہیے۔ کہا غیبت زنا سے زیادہ بری ہے، آقا جی نے کہا غیبت کس کو کہتے ہیں؟ تم جو بات کہہ رہے ہو وہ آدمی ہے ایسا، لیکن نہ کہو، وہ جانے خدا جانے۔ تمہارا اپنا کوئی جھگڑا ہے تو اپنی طور سے بولو۔ یہ آقا جی اس نے گناہ کا تانا کسی کو مارا، تمہارا جھگڑا تھا، تمہیں غصہ آیا، تم کو یاد آیا کہ غلط کام بھی کرتا ہے، آپ نے کہا تو ایسا نہیں کرتا ہے، تو آقا جی کا اب تو نہیں مرے گا، تو تانا مارا نا، خدا تجھے ایسا کام کرا کے مارے گا۔ کیوں تانا دیا اس کو؟ یہ لوگوں میں مرضیں ہیں، ایسے کرتے ہیں، کسی کے گناہ میں دخل مت دو، کسی کا ہو بھی تو پردہ ڈالو۔ آقا جی کہتے من ستر مسلمن سترہ اللہ، جو مسلمان کے پردہ پوشی کرے خدا اس کے پردے رکھے گا۔ کہا ولا تجسسوا، قرآن کے جاسوسیاں مت کرو، یہ کیا کرتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، غلط ہوتا ہے صحیح ہوتا ہے، ولا تجسسوا، جاسوسی مت کرو۔ اور کسی کی جاسوسی عیب کے پیچھے لگے گا، آقا جی کہتے خدا اس کے گھر کے دفن عیب نکال دے گا، اتنا بدنام کر، سوچ نہیں سکتا تھا اس کی ماں ایسی تھی یا بھائی ایسا تھا، بیٹا یا مامی یا کوئی، دیکھا۔ یہ چیزیں عام ہوتی ہیں، ایک دوسرے خوش ہونا، خبر نہ آنا، نہیں سننا، بلکہ فرمایا کسی کو دیکھو اس پر واقعہ تہمت آ گئی ہے، تم نے اس کا دفاع کیا، آقا جی کہتے تم نے مردے کو قبر سے زندہ کیا، اس کا مفہوم ہے۔ تو نبی کی تعلیم کی جو قدر نہیں کرے گا، ان معاملوں میں کانا پھوسی کرتے ہیں، وہ سمجھ لیں کہ آقا کی باتیں اٹل ہیں، ہو سکتا ہے وہ بخشا جائے تو ذلیل ہو جائے، ہو سکتا ہے اس کو خدا آقا کی عافیت کی بدنامی کرتا ہے، اس کی جگہ تجھ کو بدنام کر دے، ایسی مصیبت ڈالیں۔ تاکہ یہ باتیں یاد رکھنی چاہیے، اسلام کے ساتھ یہ لگی ہوئی ہیں، کسی کے معاملے میں دخل نہ دو۔ اولیاء اللہ کہتے تو جا رہا تھا کہ تو زنا کرتے دیکھا، نظر ہٹا لے، کل کو یہ ولی اللہ بن سکتا ہے۔ تو رحمت پہ آئے تو اسیاں دھلے سم، طوائف جو کتے کو پانی پلا دے، دیکھا۔ یہ جس نے 100 قتل، ہاں جی، توبہ کی نیت پہ جنت بخر، 100 قتل کرتا رہا، دھڑی میں ہو گئے، عالم بھی قتل کر، اخیر میں اس کو سوچا یار توبہ کرنی چاہیے یار، توبہ میں بھی نہ بخشا جاتا، توبہ کا اس کو کہا، آقا جی واقعہ سنا توبہ کا، اس کو کسی اور عالم نے کہا، اور کہا اس ماحول سے نکل، یہ باتیں سناتے آقا ماحول بھی بدلنا چاہیے۔ اس نے ماحول بدلنے سے پہلے ان کے قریب ہوتا پہلے ہی موت آ گئی، فرشتے آ گئے جنت میں لے جائیں گے، اس نے قتل کیے 100 آدمی۔ دوسرے فرشتے آئے توبہ تو کر رہا تھا نا، اب جھگڑا ہو گیا، اللہ نے زمین کو سنگیڑ دیا اور اس کی توبہ کا دروازہ کھول دیا، حساب کتاب سارا ختم کر دیا۔ تو نیت یہ رکھو خدا کرم کا معاملہ کرے، کسی کے گناہوں میں نہ پڑو، اور دعا کرو خدا کسی کا گناہ نہ سنائیں نہ ہم دیکھیں، اور خدا نہ خاصا کہیں دکھ جائے تو خدا کرے آقا جی کی بات پہ عمل کریں، اس کا پردہ رکھیں، اس کو سوچیں نہیں۔ ہاں تو یہ چیزیں تعلیم مصطفیٰ ہے، تو یہ لوگوں سے کے ساتھ یہ چیز چلتی رہے گی، لیکن خدا کرے خاتمہ ہمارا تمہارا ایمان پر ہو، اور ایسا خاتمہ ہو کہ رحمت آئے،
آقا جی کو ہم دیکھیں اور دم توڑیں اور صحابی بن کے جائیں انشاءاللہ۔ حیات النبی ہیں جناب محمد۔ تو ایسی نیتیں امیدیں رکھنی چاہیے، اور ایسے کاموں سے سختی سے منع کیا ہے تو کسی کے معاملے میں دخل نہ دے۔ لا تنظروا الی ذنوب العباد، لوگوں پر نظر مت رکھو کہ ادناکم ارباب، تم اس کے خدا ہو، اس پر مت رکھو۔ اور کہا توبہ، اس کے لیے خوشخبری ہوگی جو کسی کے عیب کو نہیں دیکھتے، اپنے میں ہی مشغول ہے، میں سے یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے، نہ ہو۔ جو لوگوں کو دیکھتے ہیں برباد ہوتے ہیں، ہلاک ہوتے ہیں۔ کہ مت دیکھو لوگوں کو۔ تو یہ باتیں یاد رکھیں، یہ بہت ہے، جو کرے اس کو بھی منع کرے، وہ جانے، اس کا خدا جانے، ہم نے سے کیا لینا۔ بخشنے پر آئے تو کہتے ہیں اللہ والے بخشے تو گناہ گار، اور جو حساب کتاب لے نہ بخشے تو پرہیزگار، وہ بھی گیا۔ بس ہر وقت کرم کی بات کرو، کرم 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 کرم، بس 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 کرم کرم کرم۔